الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظیم. پسر نوح با بدا نشست خاندان نبوتش گم شد. پسر نوح با بدا نشست خاندان نبوتش گم شد. سگے اصحاب کہف روزے چند پینے کا گرفت مردم شد. حضرات محترم، گزشتہ جمعہ کو اخلاقی سدھار کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے وہ بھائی جو کسی سبب اور وجہ سے بری صحبت کے شکار ہو گئے ہیں، ظاہری اسباب اور ذرائع کے اعتبار سے وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس سے ہمارے ان بھائیوں میں سدھار آ جائے، اس تعلق سے کچھ عرض کروں. ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ کسی بھی قوم کا مستقبل اس کے نونہال اور نوجوان ہوتے ہیں. قوموں کا مستقبل نونہالوں اور نوجوانوں پر منحصر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر اب تاریخ کے اوراق پلٹیں گے، بہت سی ظالم و جابر سلطنتوں نے اپنے لیے آنے والی نسلوں کو خطرہ محسوس کرتے ہوئے ان نسلوں ہی کو ختم کرنے کی پلاننگ کی کہ آنے والی نسل باقی ہی نہ رہے. جیسا کہ فرعون کو جب یہ ہوا، نجوموں نے بتایا کہ ایک لڑکا ہوگا، اس طرح سے تمہاری سلطنت اس کے ذریعے ختم ہو جائے گی، تو اس نے بنی اسرائیل کے ان تمام لڑکوں کو، بچوں کو جو پیدا ہوتے تھے، پیدا ہوتے ہی قتل کروا دیا کرتا تھا کہ کہیں یہ جوان نہ ہو جائیں اور بڑے نہ ہو جائیں اور ہماری سلطنت کے لیے، تخت و تاج کے لیے خطرہ بن جائیں. جو اسرائیلیوں کے ساتھ اس وقت ہوا تھا، آج وہی اسی امت مسلمہ کے نونہالوں کے ساتھ کر رہے ہیں. اگر آپ 7 اکتوبر سے لے کر کے اب تک دنیا کی بدترین خبیث ترین قوم کے تعلق سے پڑھیں گے، جو زیادہ نشانہ بنایا ہے بچوں کو بنایا ہے، اسکول کو بنایا ہے. کیوں؟ یہی بچے آگے چلیں گے، بڑے ہوں گے، یہ مسلم قوم کا مستقبل ہوں گے. اس لیے آج کی جو ظالم قوم ہے، دنیا میں بدترین قوم ہے، تاریخ میں بدترین قوم تھی، اب بھی بدترین قوم ہے اور مستقبل میں بدترین قوم رہے گی. اس سے کسی قسم کی خیر کی امید دنیا کا کوئی فرد نہ رکھے. وہی قوم ہے جس نے اپنے انبیاء کو قتل کیا، صلحاء کو قتل کیا، ان کے منشا کے خلاف کوئی بات کہہ دی تو آرے چلا کر کے ذبح کر دیا. تو وہ قوم، انسانی ہمدردی اس کے اندر کیسے پیدا ہوگی؟ تو وہ قوم آج کی تاریخ میں بچوں کو نشانہ بنا رہی ہے. وجہ اس کی یہی کہ بچے مستقبل کے اپنی قوم کے معمار ہوں گے، یہ لیڈر ہوں گے، یہ قائد ہوں گے، اپنی قوم کو زندہ کرنے والے ہوں گے اور مرد میداں ہوں گے. تو میرے کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی قوم کا جو سرمایہ ہے، بہت قیمتی سرمایہ، وہ اس کے نونہال ہیں. نونہالوں کی نگہداشت، ان کی تعلیم و تربیت، اچھے ڈھرے اور ڈگر پر ان کو لگانا، یہ قوم کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے. اگر قوم کا ایک نونہال غلط راستے پہ پڑ گیا تو پوری قوم کا نقصان ہے. بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ ایک شخص جو غلط ڈھرے میں پڑ جاتا ہے راستے پر، وہ پوری قوم کے لیے تباہی کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اس لیے اگر کوئی ایک بھی غلط راستے پہ اٹک گیا، پڑ گیا، تو پوری قوم کا نقصان ہے. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنا کوئی نونہال، ایک بھی نونہال غلط راستے پہ پڑنے نہ پائے. پوری کوشش ہونی چاہیے. اب ہمارے وہ کچھ نوجوان نونہال جو غلط سنگت کا شکار ہو کر کے راستے سے بھٹک گئے،
جن کی زندگی کا معیار فقط اتنا ہے کہ ان کو جس چیز کی خواہش ہے وہ صبح سے شام ہونے تک، سونے سے پہلے تک کیسے بھی مل جائے، تاکہ ان کی طلب کو سکون محسوس ہو جائے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسی چیزوں سے سکون محسوس نہیں ہوتا ہے۔ آدمی کچھ دیر کے لیے اپاہج ہو جاتا ہے، کچھ دیر کے لیے اس کے قوت شل ہو جاتے ہیں، کچھ دیر کے لیے اس کا دماغ معاف ہو جاتا ہے۔ اس کو سکون نہیں کہتے، تو بے چینی، بے اطمینانی، بے سکونی کا سبب اور بن جاتا ہے۔ تو ہمارے ایسے نوجوان کس طرح سے صحیح راستے پر آ سکتے ہیں؟ صحیح راستے پہ آنا اور لگانا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ بعض دفعہ ماں باپ بھی تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ نہ تھکیے نہ ہمت ہاریے، برابر اپنے بچوں کو نصیحت کرتے رہیے۔ تھکنا ہارنا تو مومن کی زندگی میں نہیں ہے، آخر دم تک کوشش کرتے رہیے۔ ان کو راہ راست پہ لانے کے بہت سے طریقے ہیں۔ ان طریقوں میں سے جو سب سے بہتر طریقہ ہے وہ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ کسی خاص موقع پر آیت نازل ہوئی تھی، لیکن اس کا حکم عام ہے۔ سچائی سے کیا مراد ہے؟ ہماری ظاہری جو معاملات ہیں اس میں بھی ہمیں سچائی کو اپنانا ہے، اور جو باطنی معاملات ہیں دل کے، اس میں بھی ہم کو سچائی کو اپنانا ہے، نیکی، تقوی، پرہیزگاری کو اپنانا ہے۔ تو سچوں کے ساتھ ہونا۔ اب اس زمانے میں ہم سوچیں کہ سچے لوگ ہم کو کہاں ملیں گے؟ دنیا خالی نہیں ہے، اس دور میں بھی اللہ کے اولیاء ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم مرنے کے بعد ان کی قدر کرتے ہیں۔ جن کی صحبت میں رہ کر کے بڑے بڑے بگڑے ہوئے لوگ سنبھل جاتے ہیں اور سدھر جاتے ہیں۔ وہ شاعر بولتا ہے، یک ساعت صحبت با اولیاء، ایک ساعت صحبت با اولیاء بے از صد سالہ طاعت بیریا، یعنی اللہ کے نیک بندے کی ایک لمحے کی صحبت 100 سالہ بے ریا کی عبادت سے بہتر ہے۔ آج دفعہ اللہ کے نیک بندوں کی نگاہیں پڑتی ہیں تو لوگوں کے قلوب مڑ جاتے ہیں، ان کے قلوب روشن ہو جاتے ہیں، گناہوں سے تائب ہو جاتے ہیں، اپنی عادتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کا اخلاق سنبھل جاتا ہے۔ بہت سے واقعات موجود ہیں، کتابوں میں حوالے کے ساتھ بھی لکھے ہوئے ہیں کہ تھوڑی دیر کی صحبت نے، کسی نیک شخص کی صحبت نے فلاں کی زندگی کو سنبھالنے کا اور سدھارنے کا وہ ذریعہ بن گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور طریقہ ہے، تھوڑا ٹائم دینا پڑے گا، تھوڑا ٹائم دینا پڑے گا۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ جو اکابر امت نے کسی زمانے میں حالات کی ناموافقت کو دیکھتے ہوئے اور گاؤں دیہات اور شہروں میں لوگوں کے مزاج کو اور بے دینی کو دیکھتے ہوئے رائج کیا تھا۔ وہ کیا ہے؟ تبلیغی جماعت کا سلسلہ۔ تبلیغی جماعت کا سلسلہ۔ تبلیغی جماعت وہ جماعت ہے، یہ وہ گروہ ہے جو زمین کے نیچے کی آسمان کے اوپر کی بات کرتی ہے، اللہ کا خوف دلوں میں پیدا کرتی ہے۔ سیاست سے، کسی گروہ سے، کسی تنظیم سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، اور اللہ واسطے یہ خدمت کرتی ہے۔ دھیان رکھو، اپنا خرچہ اپنا ہرجہ، اپنا بسترا اپنا بوریا، اپنا کھانا اپنا پینا۔ تو جو لوگ اس میں لگ جاتے ہیں، ان کے قلوب مجلہ اور مصفہ ہو جاتے ہیں۔ میں ایک مثال دوں، 1995 میں عرب کی جماعت کے ساتھ تھا، میں اتفاق سے ترجمان میں تھا، تو ایک شیخ تھے، انہوں نے مثال دے کے بتایا، کہا انڈا ہے، کہا انڈے کو آپ دھوپ میں رکھو خراب ہو جائے گا، انڈے کو آپ اگر مرغی کے پر کے نیچے رکھ دو اس میں بچہ پیدا ہو جائے گا، اگر انڈے کو آپ تیل ڈال کے تل دو تو کھانے مزہ آئے گا، ابال دو تو اور قوت بخش ہو جائے گا۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے وہ احباب جو کہ تبلیغی جماعت کے ساتھ لگ جاتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، وہ جیسے مرغی کا انڈا مرغی کے بازوؤں کے نیچے رکھا رہے 20-21 دن، اس کو سیتی رہے تو اس میں سے بچہ نکل آتا ہے، ایسے ہمارے وہ احباب جو کہ مسجدوں سے دور ہو چکے ہیں، اخلاقی بگاڑ کا شکار ہو چکے ہیں، وہ جب تبلیغی جماعت کے احباب کے ساتھ لگتے ہیں تو زندہ دل ہو جاتے ہیں،
ان کے چہروں پر نورانیت لوٹ آتی ہے اور وہ اللہ کا ذکر کرنے والے، نماز کے پابند ہو جاتے ہیں، اپنے والدین کے خدمت گزار ہو جاتے ہیں، بھائی بہنوں کی فکر کرنے والے بن جاتے ہیں۔ یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اس کا اثر ہوتا ہے، یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ صحبت کا اثر کتنا ہوتا ہے، ماحول کا اثر کتنا ہوتا ہے؟ ایک بہت بڑے عالم علامہ ابن خلدون جو ماہر علم العمران ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جو جانور صحرا میں رہتا ہے اس کی کھالوں میں درستی اور سختی رہتی ہے، اور جو جانور آبادیوں میں رہتے ہیں ان کے کھالوں میں نرمی ہوتی ہے، ان کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے۔ جو صحرا میں رہتے ہیں ان کے مزاج میں سختی ہوتی ہے۔ کیا ہے؟ یہ ماحول کا اثر ہے۔ تو تبلیغی جماعت میں جو لوگ جڑتے ہیں، لگتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، میں نے رہ کر کے دیکھا ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھو، آپ تجربہ کر کے دیکھو، 24 گھنٹے کا ان کا جو معمول ہے، کوئی ایسا وقت نہیں ہے جو سنت کے خلاف گزارتے ہوں۔ ایک امیر کی اطاعت اور بالکل ٹائم ٹیبل سے کب تعلیم ہونی ہے، کب مذاکرہ ہونا ہے، کب گشت کے لیے جانا ہے، لوگوں سے ملاقات کے لیے جانا ہے، کب اپنے بھائیوں کو سمجھانا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے کہ تبلیغی جماعت میں رہتے ہوئے تہجد کی پابندی ہوتی ہے، اشراق کی پابندی ہوتی ہے، اور چاشت کی پابندی ہوتی ہے۔ اور جب آدمی 5 وقتہ جو فرائض ہے اس کے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ سنن و نوافل کی پابندی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب تہجد، اشراق اور چاشت کی پابندی کرتا ہے تو اس کا دل ویسے ہی صاف ہو جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کے محبت کی چاشنی اس کو مل جاتی ہے۔ ہمارے وہ بھائی جو کسی وجہ سے ادھر ادھر ہو گئے ہیں، اگر وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ لگ جائیں، اور ان کو 2-4 دن کے لیے نہیں لگانا ہے، دھیان رکھو، 4 مہینہ کے لیے بھی مت لگاؤ، پورا 1 سال کے لیے لگاؤ، تاکہ مکمل 4 ہو جائے۔ ان کا 24 گھنٹہ اللہ کے ان بندوں کے ساتھ گزرے جو 24 گھنٹہ سنت کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، جب ان کے قلوب پر اللہ کی توجہ ہوگی تو جو یہ بندہ ان کے ساتھ رہے گا اس پر بھی توجہ ہوگی۔ اگر کسی کے لیے پنکھا جھلا جائے، وہ ہاتھ والا پنکھا، تو جو بازو میں بیٹھا ہوگا اس کو بھی ہوا لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ تو جب 1 سال مسلسل ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، صحبت میں رہیں گے، تو جو اللہ کی طرف سے انوار و تجلیات کا نزول ہوگا، ظہور ہوگا، اس سے بھی اس کو فیض پہنچے گا۔ اور خود جب یہ 5 وقت کی نماز کی پابندی جماعت کے ساتھ کرے گا، تہجد کی پابندی کرے گا، اشراق کی پابندی کرے گا، چاشت کی پابندی کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ ایسے لوگوں کو جائے گا کلمے کی دعوت دینے کے لیے جن کو کلمہ نہیں یاد ہے، جن کو نماز نہیں آتی ہے، جن کے حالات بہت خستہ ہے، تو خود اس کا دل بہت نرم ہو جائے گا اور سوچے گا اب تک ہم کہاں پڑے تھے، ہماری زندگی کتنی خراب تھی۔ اصل زندگی تو یہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں، فرما برداری میں گزرے۔ دوستو، ایک خالی مختصر عرض کر دوں میں، صحبت کا اثر کتنا پڑتا ہے۔ صحبت کا اثر، ایک تفسیر ہے تفسیر مظہری، اور ایک تفسیر ہے روح المعانی، اور ایک کتاب ہے الاشباح والنظائر علامہ ابن نجیم کی۔ میں نے خالی 3 کتابوں کا حوالہ دیا ہے۔ ان 3 کتابوں میں جو اصحاب کہف کا واقعہ قرآن شریف میں ہے، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، کہ ان کا کتا دہلیز پر ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا، ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ ان مفسرین نے لکھا کوئی جانور جنت میں نہیں جائے گا۔ 5 جانوروں کا کسی نے نام لیا، کسی نے 2 کا، 2 میں سے 5 میں سے پہلا کون ہے؟ سب سے پہلا جو تذکرہ کیا صاحب روح المعانی نے، صاحب تفسیر مظہری نے، اور اشباح والنظائر میں علامہ ابن نجیم نے سب سے پہلا کس کا تذکرہ کیا ہے؟ اصحاب کہف کے کتے کا۔ آپ جمعہ کو سورہ کہف پڑھا کیجئے اور کبھی ترجمہ کے ساتھ ہی پڑھ لیا کیجئے کہ وہ کتا بھی جنت میں جائے گا۔ اب کس طرح سے وہ جنت میں رہے گا، کیا شکل ہوگی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ اس کو یہ مقام و مرتبہ کیسے اور کیوں ملا؟ ان نیک لوگوں، نیک جوانوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے۔ وہ نیک جوان تھے جو اپنے بادشاہ کے ظلم سے، کفر سے، شرک سے
تنگ آ کر کے جنہوں نے ایک تنہائی میں پناہ لینے کی سوچی تھی۔ تو یہ سنگت کا اثر ہے، یہ صحبت کا اثر ہے کہ اس نے کتے کو اتنے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا کہ وہ بھی جنت میں جائے گا۔ تو تبلیغی جماعت کے احباب جو ہوتے ہیں وہ بڑی فکر رکھتے ہیں سدھار کی، اصلاح کی۔ تو جب ان کی صحبت میں ہمارے ایسے نوجوان یا بڑے بوڑھے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ سدھار تو پیدا ہی کرے گا، ان کا مقام و مرتبہ بھی بلند ہو جائے گا۔ اور ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم تو پشتینی مسلمان ہیں۔ شاعر نے کیا کہا کہ پسر نوح با بدا نشست خاندان نبوتش گم شد۔ نوح علیہ السلام کا صاحب زادہ وہ کافروں کے ساتھ رہتا تھا، ڈوب گیا، عذاب آیا تو بچ نہ پایا اور مر گیا۔ لیکن کیا کہا، سگے اصحاب کہف روزے چند پے نیکا گرفت مردم شد، کہ اصحاب کہف کا کتا تھوڑے دن تک نیکوں کے ساتھ تھا، اس کا تذکرہ ہونے لگا، قرآن میں اس کا تذکرہ ہوا۔ اور مفسرین نے لکھا حوالے کے ساتھ، خالد بن معدان کے روایت کے ساتھ، کہ وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ دوستو، تبلیغی جماعت کو گالیاں دینے سے کام نہیں چلے گا، تنقید کرنے سے کام نہیں چلے گا، انہیں کمیاں خامیاں ڈھونڈنے سے کام نہیں چلے گا۔ کام کیسے چلے گا؟ آپ خود اس میں جاؤ، دیکھو کتنا اونچا کام ہے، کتنا اچھا کام ہے لوگوں کی سدھار کے لیے، لوگوں کو بنانے کے لیے، بگڑوں کو صحیح ڈھرے پہ لانے کے لیے۔ ہمارے وہ نونہار جو کہ دھرے سے بچھڑ گئے ہیں، راستے سے بچھڑ گئے ہیں، ان نوجوانوں کے سرپرستوں کی ذمہ داری ہے بغیر کسی تاخیر کے، اور جو ڈھرے سے نہیں بچھڑے ہیں ان کو بھی مضبوطی پیدا کرنے کے لیے بغیر کسی لیٹ لطیف اور تاخیر کے ان کو فوراً 1 سال کے لیے آپ جماعت بھیج دیجئے۔ انشاءاللہ آپ کا لڑکا لوٹ کر کے آئے گا، آپ کا فرما بردار ہوگا، آپ کی بیوی کا فرما بردار ہوگا، اور پورے گھر کی فکر کرنے والا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ محلے کی، دوست و احباب کی، تمام امت مسلمہ کی فکر کرنے والا بن جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اور ہماری نسلوں کو اسلام پر باقی رکھے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، شہادت کی موت نصیب فرمائے، اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب شہر میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔